اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے مریم، ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، تو آپ کو پاک کر دیا ہے، اور آپ کو تمام جہان والوں میں جو خواتین پائی جاتی ہیں ان پر فضیلت دی۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت، آپ کو اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ بن مریم کی ولادت کی خوشخبری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسالت کے منصب پر فائز ہونا، آپ کا دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، یہ پورا جو ہے منظر بیان فرمایا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کے معجزات بھی اس میں بیان فرمایا گئے، اور نجران کے وفد کو یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیے گئے۔ جس طرح آدم علیہ السلام الہ نہیں ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ نہیں۔ جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ الہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو اب اے مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، تو اپنے رب کی فرمانبرداری کر اور جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن اندازی کر رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل بنتا ہے۔ معلوم ہے کہ انبیاء جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، انہیں وہی علم ہوتا ہے جو اللہ انہیں اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے مریم، اللہ تمہیں ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح بن مریم ہے، مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں ایک بلند مرتبے والا ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ماں کی گود کے اندر اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ لوگوں سے کلام کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالح انسانوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ، ایسے ہوگا، اللہ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے یقول له کن کہتا ہے فیکون، ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت، تورات و انجیل کا علم سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ تو یہ درمیان میں جو سارا وقفہ ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں تمہارے سامنے اپنے معجزات پیش کر رہا ہوں کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑھے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھا کر آتے ہو، جو تم گھر میں ذخیرہ کرتے ہو، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہاری نشانی ہے
میری رسالت کی اگر تم مومن ہو۔ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ان چیزوں کو حلال کرنے والا ہوں جو تم سے پہلے حرام کر دی گئی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ یہ سب کام اللہ کے حکم سے کرنے والا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ۔ وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ انبیاء کی دعوت کا جو ہے نقطہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی بندگی و غلامی اختیار کرو۔ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دے رہے ہیں، اور یہی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو۔ تو اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی اس ذمہ داری کو آسان انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔